أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ بقرہ کی آیات کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، ابھی آپ نے اسی سلسلے میں جو آیت مبارکہ سماعت فرمائی، اس میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ اور البتہ آتینا ہم نے دی موسیٰ الکتابہ موسیٰ کو کتاب وقفینا اور کفینا ہم نے پے در پے من بعدہ اس کے بعد بالرسول رسول اور آتینا ہم نے عطا کیا عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ بیٹا مریم کا بیناتی کھلی نشانیاں وَأَيَّدْنَهُ اور اس کی مدد کی بِروحِ القدس روح کے ذریعے قدس پاک آفَكُلَّمَا کیا پھر جب جاءکم آیا تمہارے پاس رسول کوئی رسول بما اس کے ساتھ جو لا نہ تہویٰ چاہتے انفسکم تمہارے نفس استکبرتم تم نے تکبر کیا ففریقم لہٰذا ایک گروہ کذبتم تم نے جھٹلایا وفریقن اور ایک گروہ تقتلون تم قتل کرنے لگے۔ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح سے اس کی مدد کی۔ تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ حکم لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں تکبر کرتے ہو، تو ان یعنی انبیاء علیہ السلام نے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو۔ عیسیٰ اور یسوع یہ عبرانی زبان کے الفاظ ہیں، ان کے معنی ہیں سید یا برکت والا۔ مریم بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے خادم، کیونکہ ان کی والدہ محترمہ نے یہ نظر مانی تھی کہ ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی، تو اس مراد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے اس بچی کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا، تو یہ الگ سے اپنی عبادات کیا کرتی تھیں۔ اور رب تعالیٰ نے پھر ان کو بغیر خامند کے بغیر مرد کے بچہ جو عطا کیا، وہ نبی بچہ عطا فرمایا، نبی علیہ السلام کی والدہ ہونے کا اعزاز عطا فرمایا، اور یہ ایک معجزہ بھی عطا فرمایا کہ بغیر مرد کے وہ بچہ رب تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، اور بچہ بھی پھر ایسا عطا کیا کہ جو مردوں کو زندہ کرتے، پیدائشی نابینا کو بینا کرتے، برس زدہ لوگوں کو ٹھیک کرنا، اور ان کی جو انہوں نے مدد فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ جو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کی مدد کی
حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ ہر لمحہ ان کے ساتھ رہتے تھے۔ روح القدس کو سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں، اور روح کی اضافت تشریف کے آپ کے پسندیدہ روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس کہا جاتا ہے، اور روح الامین بھی فرمایا جاتا ہے۔ یہ ان کے القابات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں یہودیوں کی دل کی سختی کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تبیان القرآن کے مطابق کہ یہ وہ مادہ پرست اور نفسانی خواہشوں پر چلنے والے لوگ تھے کہ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں بار بار رسول بھیجے، یعنی یہ کہنا ہی نہیں مانتے تھے، بار بار نافرمانی کرتے تھے۔ تو امام رازی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک یکے بعد دیگرے مسلسل رسول آتے رہے، اور علامہ ابو الحیان اندلسی نے لکھا ہے کہ جب تک حضرت یوشع علیہ السلام کو نبی نہیں بنایا گیا اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لے گئے دنیا سے، یعنی انہوں نے پردہ نہیں فرمایا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت شمویل علیہ السلام، حضرت شمعون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت شایع علیہ السلام، حضرت ارمیہ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، اور حضرت یسوع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے رسول آئے۔ امام ابن جریر طبری نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو بھی رسول مبعوث ہوا وہ بنو اسرائیل کو توریت پر ایمان لانے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیتا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وقفینا، یعنی ایک رسول کے بعد دوسرا میں نے بھیجا اور اس شریعت پر بھیجا، راستہ وہی تھا، کتاب وہی تھی، اور اسی کی پیروی کرنے کے لیے یہ سارے انبیاء کرام جو آئے، جو رسول آئے، یہ سارے اسی کی پیروی کروانے کا حکم لے کر آئے اور احکامات دیتے رہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی وہ احکامات تورات میں تھوڑی سی مختلف تھی، کچھ مختلف تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزات بھی عطا فرمائے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر وہ جانور بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ زندہ اللہ کے اذن سے زندہ پرندہ بن جاتا تھا، اور بیماروں کو تندرست کر دیتے تھے، غیب کی خبریں دیتے تھے، اور ان کے صدق کی تائید میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ رہتے تھے۔ تو بنو اسرائیل ان سے بہت زیادہ حسد اور بغض رکھتے تھے کیونکہ ان کے بعض احکامات تورات کے خلاف تھے۔ تو قرآن مجید میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل سے فرمایا ہے نا، جس کا ترجمہ ہے سورۃ ال عمران آیت مبارکہ نمبر 50، تبیان القرآن، کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بغض بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب بھی کوئی رسول ایسی شریعت لے کر آتا جو ان کی خواہش کے خلاف ہوتی تو وہ اس کا کفر کرتے، اس کے خلاف مہم چلاتے اور بغاوت کرتے۔ اس میں سے بعض رسولوں کی تو انہوں نے تکذیب کی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور بعض رسولوں کو تو انہوں نے قتل کر دیا، جیسے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام۔ اور ان آیات میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر بنو اسرائیل نے آپ کی تکذیب کی اور آپ پر نہیں ایمان لائے تو اس میں کوئی تعجب اور غم کرنے کا یا افسوس کی بات نہیں ہے، کیونکہ نبیوں سے دشمنی رکھنا اور ان کی تکذیب کرنا ان کی عادت میں شامل ہے۔ تو اس لیے ان آیات میں تمام یہودیوں سے خطاب کیا گیا ہے، حالانکہ اس زمانہ کے یہودیوں نے انبیاء کے سابقین کی تکذیب یا ان کے قتل نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کام ان کے اسلاف اور آباء و اجداد نے کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کے یہودی اپنے پہلوں کے ان کاموں پر راضی تھے، اس وجہ سے ان کو اس کی برات کا اظہار بھی نہیں کرتے تھے۔
تو اس لیے انہیں پھر یہ شدید ترین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آئے وہ ان میں ان کو بہت تنبیہ کی گئی ہے۔ تو رب تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے